الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی لیسن نمبر 15 پارٹ 2 یعنی یہ مشق کی تھی، جس میں نے آپ کو جوڑو رواں کا طریقہ بتایا تھا۔ ایک آدھ لائن میں نے آپ کو جوڑو رواں کر کے بتایا تھا، باقی ہم لوگوں نے رواں پڑھا تھا اور وقت سے پڑھا تھا اس کو۔ تو امید ہے کہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آج ہم جو ہے وہ پارٹ 3 شروع کریں گے۔ اس میں جو ہے وہ نون مشدد اور میم مشدد سے متعلق کچھ چیزیں ہیں، پھر آپ کے پاس مد متصل وغیرہ کے بارے میں ایک آدھ چیز ریپیٹ کروں گی میں آپ کے لیے، اور یہاں پہ مد ہے، جس حرف کے اوپر مد آئی ہوئی ہے اس کو ہم کیسے ادا کریں گے، اور تشدید بھی یعنی شد بھی ساتھ ہو، تو یہ چیزیں میں بتاؤں گی۔ پھر حروف مقطعات ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات، نون مشدد اور میم مشدد کو ہمیشہ غننے سے پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نون مشدد اور میم مشدد کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد کو ہمیشہ غننے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب نون مشدد کیا ہے اور میم مشدد کیا ہے؟ دیکھیں، جس نون پر شد ہوگی وہ نون مشدد ہوگا، اور جس میم پر شد ہوگی وہ میم مشدد ہوگا۔ یعنی یہ نون ہے، اس کے اوپر شد ہے، یہ نون مشدد ہے، یہ میم ہے، اس کے اوپر شد ہے، یہ میم مشدد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نون مشدد اور میم مشدد کو ہمیشہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ غننے کے ساتھ۔ اب اس کو ہم غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب میں اس کو رواں کے ساتھ ہی پڑھوں گی۔ آج میں وقف اس کا آپ کو نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میں آپ کو پچھلے جتنے لیسنز ہیں ان میں نے آپ کو وقف کروایا ہے کہ جیسے دو زبر کی صورت میں آخری حرف پہ دو زبر ہو تب کیا کریں گے، کس طرح وقف ہوگا، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کھڑی زبر ہو، جزم ہو، کچھ بھی آ جائے تو کیسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس جو نون مشدد اور میم مشدد کے کچھ حروف ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم رواں سے پڑھیں گے۔ نیچے جو ہے مد کی تختی آ رہی ہے، مد کا جو الگ سے پارٹ آپ کو شو ہو رہا ہے اسکرین پر، اس کو ہم جوڑ اور رواں کے ساتھ پراپر پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب مد آ جائے اور ساتھ مشدد یعنی شد وغیرہ بھی ہو تو ہم اس کو کس طرح اس کا جوڑ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم لوگ رواں کے ساتھ پہلے پڑھتے ہیں۔ ان ان الظن، دیکھیں سب سے پہلی بات کہ مشدد حرف کو یاد رکھیے، مشدد حرف کو ہمیشہ سختی اور جماؤں کے ساتھ تھوڑا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، نون مشدد کہیں بھی آ جائے یا میم مشدد ہو، آپ نے ہمیشہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں جب پڑھ رہی ہوں گی تو آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ میں غنہ کر رہی ہوں، اور اس کو ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان ان الظن فیہن یظن جنت ائنا عم ثم یصلون علی النبی امن لما جمن امیون ائمدن مسمن فی الیم مزمل۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مد متصل، منفصل اور مد لازم کے بارے میں پڑھا۔ جی، میں نے آپ کو جب ہم لوگ مد کی تختی پڑھے تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی قسم کی مد ہوتی ہیں، اور ان میں ہم مد متصل کون سی مد ہے، اس کی کیا پہچان ہے، مد منفصل، مد لازم، ان سب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ مد عارضی جو ہوتی ہے وہ سب کچھ مد عارضی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہو تو تب بھی مد لازم ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب ہم مد لازم پڑھ رہے تھے، تو میں نے اسی وقت آپ کو بتایا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہو تب بھی مد لازم ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ جوڑ کے ساتھ پراپر پڑھتے ہیں کہ اس طرح کے حروف آ جائیں تو جوڑ کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کا جوڑ ہوگا کس طرح۔ دیکھیں، پہلے حروف پڑھے جائیں گے، پہلے یعنی کہ حرف پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی حرکات پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پہلے حروف پڑھے جائیں گے، پھر جو ان کے اوپر مد ہے یا زبر ہے وہ پڑھی جائیں گی، جیسے غاد الف لام مد زبر غال، لام دو زبر لن، غالن، ٹھیک ہے؟ پہلے حروف پھر مد اور زبر، غاد الف لام مد زبر غال، لام دو زبر لن، غالن، دال
الف با مد زبر دا، با زبر با، دابة. تا دو زیر تن، دابة. حا الف جیم مد زبر حا، جیم زبر جا، حاجة. کاف زبر کا، حاجة کا. حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو. کاف زبر کا، حاجو کا. میم پیش مو، ضاد الف را مد زبر ضار، را دو زیر رن، مضار. صاد زبر صا، واو الف فا مد زبر واف، فا زبر فا، صوافا. لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام واو پیش لو، لضالو. نون زبر نا، لضالون. واو زبر وا، لام ضاد زبر لو، ولضاد الف لام مد زبر ضال، ولضال. لام یا زیر لی، ولضالی. نون زبرنا، ولضالین. حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو. حا الف جیم مد زبر حا، جیم واو نون مد پیش جون، اتو حاجون. نون یا زیرنی، اتو حاجونی. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا. تا زبر تا، ولا تا. حا ضاد مد کھڑی زبر حا، ضاد واو پیش ضو، ولا تحاضو. نون زبر نا، ولا تحاضون. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فائی. ذال الف زبر ذا، فاذا. جیم الف مد زبر جا، فاذا جا. حمزہ زبر آ، فاذا جاء. تا طا زیر تطقا، الف میم مد زبر قام، فاذا جاءت الطام. نیم زبر ما، فاذا جاءت الطامة. تا لام پیش تل، کاف با پیش کب، را کھڑی زبر را، فاذا جاءت الطامة الكبرى. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء. تا صاد زیر تس، جاءت الصاد. الف خا مد زبر خ، صاخ خا زبر خا، جاءت الصاخة. تا پیش تو، جاءت الصاخة. تو یہ ہم لوگوں نے جو ہے اسی میں نے آپ کو رواں بھی پڑھ کے بتایا اور جوڑ کر کے بتایا کہ ان میں ہم جو ہے وہ جوڑ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم حروف مقطعات ہیں، ان کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری جو ہے وہ روا سے متعلق کچھ قواعد ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم نیو لیسن میں کریں گے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. اب جن جن کے اوپر مد ہے آپ نے ان کو پراپر اسی طرح مطلب لمبا کرنا ہے. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد، طه طاسین میم، طاسین یاسین صاد، حامیم حامیم عین سین قاف، قاف نون. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ پورا لیسن تھا، تھوڑا سا لینتھی تھا آج کا. تو یہ چیزیں سمجھانا ضروری تھی کہ مد کی صورت میں جو ہے وہ ہم لوگ کیسے جوڑ کرتے ہیں. تو امید ہے کہ اچھا سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.
یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں